اچھا کہا کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اس کا کون سا استعمال بہتر ہے اور کون سا استعمال غلط ہے۔ حضرات گرامی، یہ تو علم کی صورتحال ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے 4 فرض عین کا اور بہت سارے فرض کفایہ کا، اور اسلام جو ہے وہ سبجیکٹ کے اعتبار سے علم کی تقسیم نہیں کرتا کہ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، کلام یہ دینی علم ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باٹنی، حساب، میتھمیٹک یہ دنیاوی علم ہے۔ اسلام اس تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کے نزدیک ہر وہ علم دینی ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، جس کا مقصد آخرت میں سرخروئی اور کامیابی ہو۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اس نیت کے ساتھ میڈیکل سائنس یا میڈیسن پڑھتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کی خدمت کرے گا، لوگوں کو تکلیف سے نجات دلائے گا، تو اس کو میڈیکل سائنس پڑھنا اس کے لیے یہ دینی کام ہے، دینی علم ہے، چونکہ اس کا مقصد دینی ہے۔ اور اگر کوئی قرآن یاد کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، فقہ پڑھتا ہے تاکہ وہ مفتی بن کر جو ہے وہ دنیا کمائے، تو چونکہ اس کا مقصد دنیا ہے لہذا اس کا قرآن پڑھنا دنیاوی علم کہلائے گا۔ تو دین کی علم کی تقسیم سبجیکٹ کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ نیت کے اعتبار سے ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو اور حضرات گرامی، اس کے بعد آئیے موجودہ صورتحال۔ موجودہ صورتحال یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک لمبے جو ہے غیر حاضری کے بعد 2004 میں جب حکومت آئی، کانگریس کی قیادت میں یو پی اے کی حکومت آئی، تو اس نے مسلمانوں کے جو اقتصادی، سماجی اور تعلیمی صوبوں حالی کو جاننے کے لیے، اس کا صحیح منظرنامہ سمجھنے کے لیے اس نے ایک کمیشن بٹھایا تھا، جو کمیشن جو ہے دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس راجندر سچر کی لیڈرشپ میں وہ کمیشن بیٹھا تھا۔ اس میں سید حامد وغیرہ بہت سارے ممبر تھے۔ 2005 میں یہ کمیشن بنایا گیا۔ 20 مہینے کے بعد، غور سے سنیے گا، یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، یہ آپ کے لیے ایک آئینے کے مانند ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ امت کے لیے قرطاس ابیض کے مانند ہے، بلکہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، جو نہیں پڑھ سکتے دوسروں سے انہیں سننا چاہیے، اپنے بچوں کو سنانا چاہیے کہ جو امت ساری دنیا کو تعلیم دینے کے لیے آئی تھی، جو معلم کائنات بنا کر جس امت کو اللہ نے بھیجا تھا، وہ امت کہاں پہنچ گئی ہے، جہالت اور ناواقفیت کے کس مقام پر پہنچ گئی ہے۔ تو 20 مہینے کے بعد جسٹس راجندر سچر نے نومبر 2006 میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ حضرات گرامی، یہ رپورٹ نہیں تھی، یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تازیانہ عبرت تھا۔ یہ تازیانہ عبرت تھا جس میں بتایا گیا کہ ملک میں مسلمان سماجی اعتبار سے، اقتصادی یعنی اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور ایجوکیشنل یعنی تعلیمی اعتبار سے ملک میں مسلمان دلتوں، شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب سے بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ وہ جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ کے ٹرائب جو ہیں، قبیلے جو ہیں، ان سے بھی تعلیم میں وہ پیچھے کھڑا ہے۔ اس کمیٹی نے مجھے بتایا، سن لیجئے کہ دوسروں کا حال کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ملک میں جو پڑھنے والے تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ہندو 65% ہیں، سکھ 69% ہیں، بدھ 72% ہیں، 72% ہیں، عیسائی 80% ہیں، اور جینی جو ہے ٹاپ لسٹ پر 94% تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ سمجھیے، آپ سوچیں گے مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان اس لسٹ میں سب سے نیچے ہے، 59% کے ساتھ مسلمان اس لسٹ میں شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب کے بعد کھڑا ہوا ہے۔ صرف 59%، یعنی ہر 100 مسلمانوں میں سے 41 مسلمان جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز کی بات کہ مسلمانوں میں 10 سال سے لے کر 14 سال، جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 10 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے یا 1-2 کلاس پڑھ کر چھوڑ دیا ہے، ان کی تعداد 25% ہے۔ اور یہ ریشیو ڈراپ آؤٹ کا یعنی تعلیم ترک کر دینے والوں کا یہ ریشیو ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پورے ایشیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ حضرات گرامی، آپ اپنے محلوں میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ کون بچہ اسکول جا رہا ہے، کون نہیں جا رہا ہے؟ ہمارے گھر کے بچے، ہمارے عزیزہ کے بچے، ہمارے رشتہ داروں کے بچے، ہمارے دوستوں کے بچے اسکول جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب نہیں دینا پڑے گا؟
हजरत गिरामी, इसके लिए भी हमें जवाब देना पड़ेगा कि हमारे पड़ोस का जो बच्चा है स्कूल नहीं गया तो क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया? अरे जब हमसे पड़ोसी के हुकूक के बारे में इतना लंबा चौड़ा सवाल होगा तो क्या इल्म के बारे में नहीं होगा? जो अंबिया की विरासत है, जो इस्लाम का महवर है, जो सबसे बड़ा फर्जुल फुरूज है, उसके बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, हमने अपने महल्ले में जो ड्रॉप आउट करने वाले बच्चे हैं उनको ध्यान दिया कि नहीं दिया। ये सुन्नी दावत इस्लामी का बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग वाबिस्ता हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लोग वाबिस्ता हैं। मैं उनको दावत देना चाहता हूं कि वो इसकी तरफ आए, वो देखें कि अपने मोहल्ले में आप कमेटी बनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पिछले हफ्ते जो है कालीकट में था, वहां पर सुन्नी मोहल्ला फेडरेशन है, पूरे स्टेट में बना हुआ है, जिसमें से हर मोहल्ले से एक आदमी मेंबर है। उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो देखे कि मोहल्ले का कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। यहां हम मोहल्ले के बच्चों को क्या देखेंगे? हम अपने ही बच्चों को नहीं देख पाते, हम अपने ही बच्चों को नहीं देख पाते। हजरत गिरामी, उसमें जो बताया गया है कि मुसलमान मुल्क में 14.5-15% हैं, मगर सरकारी नौकरियों में उनकी तादाद जो है वो सिर्फ 2% है। और भी आपको हैरत अंगेज बात बताऊं कि हमारे दीनी जो क़यादत है वो अजीब व गरीब है कि वो ये समझते हैं कि सारी उम्मत जो है वो मदरसे में पढ़कर जो है वो राह नजात पा जाएगी, जबकि मदरसे आने वालों की तादाद सिर्फ 4% है। और बताएं आपको, ये बात अखबारों के जरिए आप तक भी पहुंची होगी कि मदरसे जाने वाले लोग 4% हैं। हकीकत है कि 4% नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में फुल फ्लेज मदरसे जाने वालों की तादाद 1% से भी कम है। 1% से 0.8% जो है बच्चे जो है फुल फ्लेज मदरसे में जा रहे हैं। तसव्वुर कीजिए, हमारी दीनी क़यादत के पास कौम के 99% बच्चों के लिए कोई लाहे अमल नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई खुत्ता नहीं है, जबकि मदरसा जो है जो पढ़ा रहे हैं वो भी कोई अच्छा उम्मीद बख्श रिजल्ट भी नहीं दे रहा है। तो ये ग्रेजुएट लेवल पर मुसलमान सिर्फ 6.4% हैं। ये पूरी हिंदुस्तानी अखबार में सबसे निचली शरह है। हज़रात गिरामी, मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ग़ालिबन अज़ान का भी वक्त हो गया है और मेरा वक्त भी मुकम्मल हो गया है। सिर्फ इस गुजारिश के साथ सुन्नी दावत इस्लामी के इस स्टेज से आप सबसे गुजारिश करूँगा कि ये इल्म की तफरीक को बंद कीजिए, इल्म की तफरीक को बंद कीजिए। आप हर बच्चे को दीन भी सिखाइए, हर बच्चों को ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए जो उलूम है आप उन्हें भी सिखाइए। आप अपने खानदान, अपने घर, अपने बच्चों की, और इसे आप समझिए कि जैसे जिक्र इलाही में जो सवाब मिलता है, दुरूद व सलाम में जो आपको सवाब मिलता है, वही तालीम की नशो इरशाद में भी वही आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।